جی سامعین، پروگرام ہے جہاں رنگ اور میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے حصے میں ہم اپنے سیٹلائٹ ویور ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام کے حصے میں۔ پہلے جو ہمارے سیگمنٹس تھے دو، اس میں ہم ریڈیو کے ہمارے لسنرز ہمارے ساتھ تھے، جن میں دو ایشوز پہ ہم نے بات کی ہے: پاناما پیپرز، ان کا سامنے آنا، اور اس پس منظر میں ورلڈ بینک کی ایک اعلیٰ عہدیدار ان کا یہ بیان کہ اس سے خاص طور پہ جو دنیا کی معیشتیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور عام آدمی کا جو ٹرسٹ ہے اپنی حکومتوں پہ وہ متزلزل ہو سکتا ہے۔ اس کا انالیسز ہم نے کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر کیپٹل پنشمنٹ یعنی پھانسیوں کی سزائیں، اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے۔ پروگرام کا یہ ہمارا حصہ ریڈیو ٹی وی، اس میں ہم بات کرنے جا رہی ہیں افغانستان کے اندر داعش، اس کی گرفت۔ امریکہ کے عہدیدار وہاں پہ ملٹری آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمزور ہو رہی ہے، اور افغانستان کی اپنے ملٹری فورسز نے ٹارگٹ کیا ہے داعش کے مختلف ٹھکانوں کو، خاص طور پہ ایسٹرن صوبے کے اندر، اور اس میں کم از کم 40 عسکریت پسند داعش کے ان کے مارے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ بڑے اوفینسوز ہیں داعش کے خلاف جو افغانستان میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اسی سیگمنٹ میں ہم جائزہ یہ بھی لیں گے ایک رپورٹ جو سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دسمبر 2009 میں مشرقی افغانستان کے اندر خوست میں جو ایک اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا، خفیہ ادارے CIA کی ایک بیس پہ خودکش حملہ تھا، جس میں کئی ایک لوگ جو ہیں وہ مارے، 7 امریکہ کے CIA اہلکار مارے گئے تھے، اور بقول اس رپورٹ کے مطابق پچھلے 25 برسوں میں سب سے مہلک ترین حملہ تھا CIA کے خلاف۔ اس حملے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان سپانسرڈ تھا، پاکستان نے اور پاکستان کے خفیہ ادارے نے اس کے لیے $2 لاکھ جو ہے حقانی نیٹ ورک کو فراہم کیے تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کیٹیگوریکلی اس کی مذمت کی ہے، اس رپورٹ کی، اور کہا ہے کہ یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اس وقت بھی اس کی تردید کی تھی اور اب بھی تردید کرتی ہے، اور پاکستان اس وقت تمام دنیا آن بورڈ ہے، اور پاکستان بشمول حقانی نیٹ ورک تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی بھی کر رہا ہے، اور دہشت گردی کا نشانہ بننے والا بھی سب سے بڑا ملک ہے، تو اس لیے پاکستان کسی دہشت گردی کی کارروائی کو سپانسر نہیں کر سکتا ہے۔ کیٹیگوریکلی ریجیکشن وہاں سے آئی ہے، لیکن ان دونوں ڈیولپمنٹس کا ہم انالیسز لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے جناب زبیر اقبال صاحب، واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ہیں، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک، ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جنرل عبدالقیوم صاحب ہمیں جوائن کریں، سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کی وابستگی ہے، ملٹری ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں، ڈیفنس ایشوز کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام کے حصے میں۔ زبیر اقبال صاحب، پہلے ذرا داعش اور افغانستان، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ کتنا کیپیبل ہو گئی ہیں افغانستان کی اپنی فورسز کہ وہ داعش جیسے جو خطرات ہیں ان سے نمٹ سکیں، ان کو ڈیل کر سکیں؟ دیکھیے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ سوچیے کہ جہاں تک داعش کا تعلق ہے افغانستان میں، یہ وہ گروپ ہے جو کہ ایکسٹریمسٹ گروپ تھا طالبان میں، اور وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا مولا عمر کے انتقال کے بعد۔ اس کے بعد سے 2-3 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے داعش کا انفلوئنس کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ طالبان آپس میں مل کے دوبارہ بیٹھنے شروع ہو گئے ہیں، ان کی پوزیشن اور ان کی لیڈرشپ کنسالیڈیٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکسٹریمسٹ گروپ جو کہ طالبان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اب وہ واپس آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے داعش کی کمزوری ویسے ہی ٹیکنیکلی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ درست ہے کہ امریکہ کے اٹیکس بھی ہوئے ہیں ایسٹرن افغانستان میں، جن کا یقیناً کچھ نہ کچھ اثر تو ہوا ہوگا۔ مشکل یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کو میجر کیسے کیا جائے، کس حد تک یہ کمزور ہوا۔ یہ میں کہہ دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ داعش جو تھا وہ ایک ایلین قسم کا انسٹیٹیوشن تھا جس کو خاص اہمیت پہلے سے ہی نہیں دے دینی چاہیے تھی۔ یاد رہے کہ ان کو خاص پیسے بھی نہیں مل رہے تھے، نہ یہ لوکلی پیسے جنریٹ کر رہے تھے، اس لیے یہ ایکسٹریمسٹ ضرور تھے لیکن ان کے پاس ریسورسز لمیٹڈ تھی، اس لیے اس کو اتنی سیریسلی نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ اگر ان کو سیریس لیا جاتا تو اس کی وجہ سے ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی۔ جی، جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب، داعش اور افغانستان، پہلے بھی ان ایشوز پہ بات ہوتی رہی ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہیں، جس نوعیت کی عسکریت پسندی ہے، وہ داعش کے لیے کتنی آئیڈیل وہ جگہ ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ داعش کے خلاف جو ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک جو فورسز ہیں افغانستان کے اندر، ان کا بھی اتحاد ہو رہا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی ان کو سکرو کیا جا رہا ہے، تو کتنی مشکلات ہوں گی، یا داعش کو کتنا دھچکا پہنچ سکتا ہے یا پہنچنا چاہیے افغانستان کے اندر؟ جی جنرل عبدالقیوم صاحب۔ جی جنرل صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ بتایا گیا کہ نہیں ہو پا رہا ہے۔
زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زبیر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان، افغانستان، ان تمام ایریاز کا بہرحال پاکستان کے کچھ حصے قبائلی علاقے خاص طور پہ جہاں پہ شورش رہی ہے، اور کئی قبائلی علاقوں میں تو خاص طور پہ مذہبی بنیادوں کے اوپر ہمیں تفریق یا شورش نظر آتی ہے، اور داعش وہ ایک فنومینا ہے جس نے مذہبی جو فرقہ واریت ہے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے انگریڈینٹس تو ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں ہے. یس، یہ تو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اس کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ گلوبل ایجنڈا بنتا جا رہا ہے. ہیلو، جی میں سن رہا ہوں آپ کو. تو وہ اب تو بنتا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ ان کی پوزیشن مڈل ایسٹ میں کمزور ہو رہی ہے، تو اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اب گلوبل قسم کے ایجنڈا پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کر یہ رہے ہیں کہ ان ملکوں کے جا کے اٹیک کرتے ہیں تھرو ٹیررزم، جو کہ ان کے خلاف مڈل ایسٹ میں سپورٹ دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو فلینکنگ موومنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ISIS کی، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ان فورسز کو جو کہ ان کی کاؤنٹر فورسز کو استعمال کر رہی ہیں، جو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی وہ سپورٹ کمزور ہو جائے. ان کا اصل مقصد ابھی بھی مڈل ایسٹ ہے، لیکن وہ دوسرے علاقوں کو اپنے کاؤنٹر میجرز کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ یہاں سے پھر جو ہیومن کہنا چاہیے جو اسٹرینتھ ہے، وہ بھی افرادی قوت ہے، وہ بھی وہاں پہ مڈل ایسٹ میں لے جانا ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ ننگرہار ہے جہاں پہ یہ ریسنٹ کاروائی ہوئی ہے، 40 ملیٹنٹس وہاں پہ داعش کے رپورٹڈلی وہ ہلاک ہوئے، اور افغانستان نے اس کو کنٹرول کیا ہے. تو اگین ریفرنس تو اس بارے میں یہ ضرور بنتا ہے کہ افغانستان کی اپنی سیکورٹی فورسز، اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی US ملٹری جنرل کا، یہ کہنا تھا کہ یہ تو غالباً 2021 تک ان کے لیے تیار ہونا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بڑے حوصلہ افزا سائن ہو سکتے ہیں افغانستان کی اپنی اسٹرینتھ کے لیے، اپنے دفاعی اعتبار سے. دیکھیے، یہ کہنا چاہیے، یہ پروجیکٹ اسپیسیفک اور ایریا اسپیسیفک ہوتے ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں، ننگرہار میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوکل فورسز جو ہیں یا لوکل پاپولیشن جو ہے وہ ملٹری کو سپورٹ کرتی ہے، آرم فورسز کی سپورٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ملٹری کو سکسیس حاصل ہوتی ہے طالبان کے خلاف اور داعش کے خلاف. لیکن بائی اینڈ لارج مشکل یہ ہے کہ ابھی تک آرم فورسز اس مقام تک نہیں پہنچی کہ وہ اکیلے انڈیپینڈنٹلی طالبان یا دوسری انسرجنسیز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ابھی 4-5 سال اور لگیں گے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس میں assumption یہ ہوتی ہے کہ ان 4-5 سالوں میں جو اپوزیشن ہے، جس میں طالبان کہہ لیجیے یا اور کہہ لیجیے، ان کی پوزیشن نہیں بدلے گی، وہ پوزیشن ویسی کی ویسی رہے گی. اسی لیے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ 2021 میں وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ افیکٹولی یا انڈیپینڈنٹلی کنٹرول کرنے کے قابل ہوں، کیونکہ اس میں assumption یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اسی پوزیشن پہ رہیں گے جیسے کہ اس وقت ہیں. وہ تو نہیں ہوگا، یقیناً ان کی پوزیشن بھی اسٹرینتھن ہوگی. تو اس لیے ایونچولی بات وہی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر یہ پرابلم سالو کرنا ہے تو آپ کو سیاسی طریقے سے سالو کرنا ہوگا. اس کے سیاسی جو کانفلکٹ کی وجوہات ہیں ان کو حل کرنا ضروری ہوگا. کس حد تک آپ طالبان کو گورنمنٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں، کس حد تک ان کو آپ اس قسم کی آٹونومی دے سکتے ہیں، کس حد تک آپ پختون جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن کو اہمیت دیتے ہیں، اور کس قسم کے کمپرومائزز اس پختون گروپ اور ناردرن الائنس کے درمیان ہوں گے. یاد رہے کہ ناردرن الائنس صرف 15-20% کی میجورٹی رکھتا ہے، 15-20% کی کہ وہ پوزیشن رکھتا ہے ملک کے اندر. تو ایسی کنڈیشن میں پختون جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی جسٹیفائڈ جو پاور ہے نہیں مل رہی. تو اس لیے یہ ایک قسم کی پولیٹیکل سولوشن ضروری ہو جاتا ہے. اگر یہ پولیٹیکل سولوشن ہو جاتا ہے تو پھر پختون کو خود اپنے
اندر کی یہ جو نیشنلسٹ پرابلم ہے طالبان ورسز نان طالبان اس کو حل کرنا ہوگا. اچھا وہ اس کے قابل ہوں گے اگر اس قسم کی سولوشن پیدا ہو جائے. جی زبیر اقبال صاحب ہم آتے ہیں جو دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی جو ڈیولپمنٹ تھی جس کا ہم نے اپنے ابتدائی میں بھی تذکرہ کیا. جنرل عبدالقیوم صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, ان سے بھی ہم بات کریں گے. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم اس سے پہلے تو بات کر چکے افغانستان کے اندر داعش یا اس کی موجودگی, ایک تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ تھی اس پس منظر میں ہم نے اس پہ تبادلہ خیال کیا ہے کہ 40 افراد مارے گئے اور افغانستان کی اپنی سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ اس ننگرہار صوبے کے اندر یہ کارروائی کی ہے. پہلے تو کوئکلی آپ داعش کی اسٹرینتھ یا داعش کا وہاں پہ پھیلاؤ جس کی اطلاعات ملتی رہی ہیں اور اس کو افغانستان کے اپنے اندر سے کاؤنٹر کرنے کی جو کوششیں آپ کے خیال میں کتنی حوصلہ افزا ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی قابل تعریف بات ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ افغانستان کا ایک کلچر ہے نا, وہ باہر سے کسی بندے کو وہاں ٹالریٹ نہیں کرتے اور دیٹ از دی ریزن کہ یہ جو داعش ہے اس کا وجود وہاں پنپ نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہاں یا افغانستان کی حکومت ہے اور ان کے لوگ ہیں یا وہ پرانے طالبان کے ایلیمنٹس ہیں اور ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے جو کہ ایک اپنے مزاج کے مطابق چلتی ہے. وہاں کبھی بھی ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ نہیں رہی. تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ داعش والے کوشش تو کریں گے کہ جو ڈسگرنٹلڈ طالبان ہیں ان کو ساتھ ملا کے کچھ کریں, لیکن آئی تھنک کہ جو افغان حکومت کی جو نیشنل آرمی ہے, افغان آرمی, انہوں نے اچھا ایکشن کیا. ننگرہار ایک ایسا صوبہ ہے جو ہمارے بالکل پڑوس میں اندر ہے, تو اس کے اندر یہ اچھی بات ہے, قابل تعریف ہے. اور آئی تھنک اس کے اوپر پاکستان کا اور افغانستان کا آپس میں کوآرڈینیشن بھی رہنا چاہیے اور ہے ملٹری سائڈ کے اوپر بھی اور گورنمنٹ کے پولیٹیکل سائڈ کے اوپر. صحیح. اچھا جنرل صاحب, اب جو دوسری رپورٹ ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا, آج یہ واشنگٹن پوسٹ میں بھی چھپی ہے, پاکستان کے اخباروں نے بھی اس کو لفٹ کیا ہے, اور یہ بنیادی طور پہ ایک مخفی ڈاکومنٹ تھا جو اب غیر مخفی ہوا ہے, سامنے لایا گیا ہے. ایک دستاویز ہے جس میں یہ ان نیمڈ انٹیلیجنس آفیشلز کی طرف سے یہ لکھی گئی یہ کیبل ہے جس کو اب منظر عام پہ لایا گیا ہے, اور اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ سال 2009 میں افغانستان کے اندر خوست صوبے کے اندر CIA کے ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ کیا گیا جس میں 7 CIA کے اہلکار مارے گئے, اس میں پاکستان کی حکومت اور بعض جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی معاونت حاصل تھی. حقانی نیٹ ورک نے یہ حملہ کیا تھا. پاکستان نے کیٹیگوریکلی, دفتر خارجہ نے, وائس آف امریکہ نے رابطہ کیا ہے اور اس کو ڈینائی کیا ہے, اور پاکستان نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے ڈینائی کیا, پھر بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ حملہ ویسے بھی تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی, اور پاکستان پچھلے کئی برسوں سے تمام گروپوں کے خلاف بشمول حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کا ورژن بھی سامنے آیا ہے, لیکن یہ ان نیمڈ بہرحال رپورٹ ہے. اس کی کریڈیبلٹی پہ بھی بعض لوگوں نے کوشچنس کیے ہیں. امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان سے بھی اس بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے سورس پہ بات نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے کمنٹ کیا ہے, صرف اتنا کہا کہ یہ رپورٹ محکمہ خارجہ کی نہیں ہے. بہرحال ڈیفنس کی یا انٹیلیجنس کی طرف سے یا ان کے نامعلوم ذرائع کو اس میں کوٹ کیا گیا ہے. تو میں نے یہ سارا بیک گراؤنڈ اور دونوں طرف کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کی رپورٹس جو ہیں کتنی کریڈیبل ہوتی ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان بظاہر ایک ملٹری کوآرڈینیشن ہے, لیکن اس کے باوجود کیا اس بات کے امکان ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا جھول ہے جس کے سبب یہ دیگر چینل سے یا دیگر ذرائع سے اس نوعیت کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. ابھی یہ نیشنل سیکورٹی آرکائیو ہے, جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر یہ ایک سرکاری ادارہ ہے جس نے اب اس رپورٹ کو پبلک کیا ہے. آپ کا میں انالیسز یا ریئیکشن یا کمنٹس چاہوں گا اس رپورٹ کے اوپر. دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک فور فرنٹ کے اندر دہشت گردی کے خلاف لڑا اور پاکستان نے سب سے زیادہ دنیا بھر میں قربانیاں دی, اور ہماری ایک امریکہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمارے اڈے, ہماری بندرگاہیں, ہمارے روڈ نیٹ ورک, ہم نے انٹیلیجنس کے اندر بھی ایون اسامہ بن لادن کی تک جب پہنچے ہیں تو انیشل لیڈ ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دی تھی. لیکن پھر بھی کچھ عنصر ایسے ہیں دنیا کے اندر جو پاکستان کو ہمیشہ بیڈ لائٹ میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ایک ان اتھینٹیکیٹڈ قسم کی خبر کے اوپر تو تب سے بھی بے جا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو CIA سے زیادہ کون ہوشیار ہے یا کون بین الاقوامی ایک سپر پاور کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اگر ان کو نہیں پتا کہ کیا ہے, اور ان کو ایگزیکٹ حالات کا پتہ ہے کہ اس کی طالبان نے ذمہ داری کی تھی, پھر اس کا لنکیجز تھا مڈل ایسٹ کے ساتھ, پھر ادھر سے کوئی بندہ انرول ہوا تھا جو جہاں کام کرتا رہا, دے ایگزیکٹلی نو واٹ ہیپنڈ. لیکن آئے دن پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریٹ کی جاتی ہے جس میں پاکستان کی مغربی دنیا اور خصوصاً امریکہ کے ساتھ ایک غلط فہمی کو کریٹ کیا جائے.
پاکستان انسٹیبل رہے اور اس کے اندر مختلف. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے تو ملک کے اندر ریمنڈ ڈیوس پکڑا گیا, مطلب اس کے لیے بھی اور کوئی شہادت تو نہیں چاہیے تھی نا, ہم نے پکڑا, اس نے 2-3 بندے قتل بھی کر دیے. ایون دین پاکستان نے کوآپریٹ کیا, اور یہاں آج تک لوگ اس کے اوپر کوستے ہیں حکومت کو کہ آپ نے ایک ایسے قاتل کو ویسے کیسے جانے دیا جو انڈر دی گاب آف ڈپلومیٹک. تو پھر اس کی اسلامک پروویژن کے تحت ان پیرنٹس نے معاف کیا وغیرہ کیا تو وہ چلے گئے. تو ہم تو خود شکار ہیں جاسوسی نیٹ ورک کا بھی اور دہشت گردی کا بھی. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انڈین کا ایک را کا ایجنٹ جو ہے وہ ہماری کسٹڈی کے اندر ہے. کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی اپریہینڈ ہو چکے ہیں جن کی خبریں ابھی آنے والی ہیں. تو اس لیے یہ ایک مذاقہ خیز خبر ہے جس کی فارن آفس نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے, اور یہ ایک اٹیمپٹ ہے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب کرنے کی. جی, جیسے آپ نے جو کچھ کہا یہی فارن آفس نے بھی کہا, اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اندر بھی جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں, واشنگٹن پوسٹ نے بھی اپنے رپورٹ میں ایک انٹیلیجنس آفیشل کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے کہا کہ یہ جو جس طریقے سے یہ ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں یہ بڑے غیر مصدقہ لگتے ہیں, ان پہ اعتبار کرنا مشکل ہے. لیکن حوالے یہ دیے گئے ہیں کہ ایک افغان جو ہے ارغوان جو ہے اس کے پاس یہ کوئی اس کی پاکٹ میں تھے, افغانی نیٹ ورک سے کوئی میسج تھا. تو اینی وے یہ ڈاکیومنٹ انٹیلیجنس آفیشلز کی طرف سے تھے, ان نیمڈ, اور اگین اس کو لیبل کیا گیا تھا سیکریٹ کے نام سے. تو دونوں طرف کا نقطہ نظر آ گیا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ اس کو انالائز کیجیے گا. اس میمو کے بارے میں آپ کی رائے کیا بنتی ہے؟ آپ چونکہ اس طرح کی رپورٹس کو انالائز بھی کرتے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی کو بھی دیکھتے ہیں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ واشنگٹن میں بھی ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن اپنے اپنے آبجیکٹیوز رکھتی ہیں اور اپنے آبجیکٹیوز کو لے کے آگے چلتی ہیں. یاد رہے کہ یہ آپ $2 لاکھ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ حقانی کو دیے گئے. یاد رہے کہ حقانی کی جو سالانہ انکم ہے وہ $600 سے $700 ملین ہے, جو وہ اسمگلنگ سے, ڈرگ ٹریڈنگ سے اور دوسرے طریقے سے پیدا کرتے ہیں. اس میں $2 لاکھ یہ ایک مذاقہ خیز قسم کی بات بن جاتی ہے. اتنا بڑا میجر ایونٹ ہوا, کیا وہ $2 لاکھ میں ہو گیا جب وہاں پر دوسری سائڈ جو ہے اس کے پاس $600 سے $700 ملین پر ایئر کے حساب سے آتے ہیں؟ یہ ایک بالکل سلی قسم کی بات ہے. درست یہی ہے کہ اس کو پراپر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ خبر 2009 میں تھی اور نہیں نکالی گئی تھی, اس کا مطلب اس سے بیسکلی یہی تھا کہ یہ فرم قسم کی خبر نہیں تھی. یہ بالکل ویگ سی خبر تھی, یہ ایک ریومر ٹائپ خبر تھی جس کو کبھی اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی. بہت شکریہ آپ کا زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ کے بھی ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے اس سیگمنٹ میں اپنا انالیسز ہمیں دیا. پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ہم ریلیجیس فریڈم پہ. پاکستان کا بھی حوالہ ہے اور امریکہ کے اندر بھی مسلمان رہنماؤں نے ملاقات کی ہے سیکورٹی وائٹ ہاؤس آفیشلز کے ساتھ. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے ریلیجیس انٹالرنس. یو ایس کمیشن کی ایک یہ رپورٹ تھی, اس کے اندر یہ کہا گیا, یو ایس کمیشن کی رپورٹ آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم یہ جاری ہوئی, جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر خاص طور پہ ایسا لٹریچر پڑھایا جاتا ہے جو منافرت کو یا
انٹالرنس کو پروموٹ کرتا ہے. ندیم یعقوب ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ویڈیو پیکج تیار کیا ہے, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم انالیسز لیں گے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے, خاص طور پہ ایسے میں جب امریکہ کے اندر انتخابی مہم جاری ہے تو بعد قدامت پسند رہنماؤں کی جانب سے جو ان کے نعرے یا جو سلوگنز ہیں ان پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بھی ریلیجس ٹالرنس کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. اسی ریفرنس میں مسلمان رہنماؤں نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں کچھ آفیشیل سے ملاقات بھی کی, اور اس کے بعد جو انہوں نے پریس ریلیز کی اس میں انہوں نے بتایا, پریس بریفنگ دی, اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا مقصد یہ تھا, انہوں نے لیٹر لکھا ہے دونوں جماعتوں کو کہ وہ مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی آزادیوں کو یقینی بنائیں اور ایسے سلوگنز استعمال نہ کیے جائیں جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ایک پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انالیسس کے لیے ہم جائیں گے. ڈاکٹر رشید چٹانی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کل وائٹ ہاؤس آفیشیل سے ملاقات کرنے والے اسنا کے ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. آئیے ندیم یعقوب کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میں مذہبی تعصب کی ایک وجہ اسکولوں میں پڑھائی جانے والی درسی کتابیں ہیں جن میں دوسرے مذاہب کے بارے میں عدم رواداری اور مذہبی منافرت کی کئی مثالیں موجود ہیں اور جو سال ہر سال سے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں. یہ خلاصہ ہے یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے زیر اہتمام تیار کی جانے والی ایک رپورٹ کا, جسے گزشتہ روز واشنگٹن میں شائع کیا گیا. امریکی ادارے کی مدد سے یہ رپورٹ ایک غیر سرکاری تنظیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مرتب کی ہے. فاؤنڈیشن کے صدر اظہر حسین نے اس رپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا, مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوئی جب ہم یہ رپورٹ کمپائل کر رہے تھے یا لکھ رہے تھے اس پر ریسرچ میں, کہ ابھی تک ہمارے جو ہم لوگ کلیئر نہیں ہیں پاکستان میں کہ مائنورٹیز کا کیا رول ہے پاکستان کے اندر. مائنورٹیز ہندو ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے وہ احمدی ہو, چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو, مائنورٹیز کا رول کیا ہے. اور جو دوسری حیرانگی تھی کہ ہم لوگ ابھی تک یہ فیل تھریٹن کیوں کرتے ہیں کہ ایز اے میجورٹی 95% سے زیادہ مسلمان ہیں. ہم یہ کیوں ہمیں ڈر لگتا ہے, یہ تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم مائنورٹیز کی کنٹریبیوشنس کو اور ان کو ایکول رائٹس اگر دینا شروع کر دیں گے تو سم ہاؤ اسلام کم ہو جائے گا یا مسلمانوں کی اسلام میں کچھ فرق آ جائے گا. نیشنل پریس کلب میں رپورٹ کے افتتاح کے موقع پر یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی کمشنر ڈاکٹر کیٹرینا لینٹوس نے پاکستان میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں پائی جانے والی صورتحال کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا. Well, we honestly believe that a first step would be for the U.S. State Department to designate Pakistan as a CPC or... ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کو انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ایکٹ کے تحت کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن یا خصوصی تشویش والا ملک قرار دیا جانا چاہیے. ایسا کرنے سے ہماری حکومت کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ قانونی طور پر دوسری حکومت سے بات چیت کر سکے. اس کا مقصد کوئی تعزیری کارروائی نہیں ہوتا بلکہ اس ملک کی مدد کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کر سکے. پاکستان سے متعلق ترجیحات میں سر فہرست توہین مذہب کے قانون میں اصلاحات ہونی چاہیے, خاص طور پر اس کے اطلاق کے بارے میں. ہمارے نزدیک ایسے افراد پر بھی مقدمہ چلایا جانا چاہیے جو توہین مذہب کے قانون کو کچھ وجوہات کی بنا پر بدلہ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. But Pakistan could begin by reforming the way those laws are enforced. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سیاسی عزم کا مظاہرہ کرے تو پاکستان کے اندر عمومی طور پر پائے جانے والے بیانیے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. واشنگٹن میں واقع تھنک ٹینک وڈرو ولسن سینٹر سے منسلک جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کے سیاسی حقائق ایسے ہیں کہ حکومت کوئی ٹھوس حکمت عملی وضع نہیں کر پائی. Unfortunately, I don't. I always wish I could. Every time there's one of these terrible terrorist attacks, I would like to think... بدقسمتی سے دہشت گردی کا جب بھی کوئی خوفناک واقعہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس بار پاکستان کی حکومت جاگ اٹھے گی اور کوئی تبدیلی آئے گی, مگر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت بااثر مذہبی انتہا پسند اور دہشت گرد گروہوں کے دباؤ میں آ جاتی ہے. یہ گروہ مذہبی آزادی کے لیے آئینی اصلاحات لانے کی کسی بھی کوشش کی مزاحمت کریں گے اور حکومت ایسی صورتحال سے نمٹنا نہیں چاہتی. تو ایسی صورت میں تبدیلی کے لیے حکومت کو معاشرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں رائج درسی کتابوں میں مذہبی عدم برداشت اور منافرت کی 70 نئی مثالیں سامنے آئی ہیں. ان میں سب سے زیادہ بلوچستان اور سندھ کی کتابوں میں ہیں.
शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी, अस्करियत पसंदी और मजहबी मुनाफरत को ख़त्म करने के लिए सियासतदानों और हुकूमत को मिलकर ठोस इक़दामात उठाने होंगे। जी सामीन, नदीम याकूब की ये रिपोर्ट थी जो पाकिस्तान के पस मंज़र में ख़ास तौर पे उस हाईलाइट किया उन्होंने। वहाँ पे मजहबी जो अक़लियतें हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, उनको हाईलाइट किया गया है। हम डॉक्टर रशीद छुटानी साहब से रब्ता कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं यहाँ पे वाशिंगटन में, एक नॉन पार्टीजन थिंक टैंक के साथ वाबस्ता भी हैं, कम्यूनिटी लीडर भी हैं। और गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे जुमेरात को वाइट हाउस के कुछ ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई, जिस इस्ना के डेलीगेशन की, उसका वो हिस्सा भी थे। उसके बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग जो वहाँ पे इस्ना की रहनुमाओं ने दी, उसमें इस बारे में भी ब्रीफ किया गया कि मजहबी आज़ादी का जो मामला है वो आजकल अमेरिका के अंदर भी वो उस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों से मुतालिक जो कुछ स्लोगन्स या कुछ नारे इस्तेमाल किए गए हैं इंतखाबी कैंपेन में, वो भी ख़ास तौर पे नाम लेके कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो बहुत हौसला शिकलिंग करते हैं। इसमें दीगर मज़ाहिब के लोग, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लोग भी शामिल थे। यहाँ पे इस्ना के तरफ से जो ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था वाशिंगटन प्रेस क्लब में, और उसमें उन्होंने भी ये कहा कि ये अमेरिका की अपनी इक़्तिदार और जमहूरी रिवायात के बरक्स है कि किसी भी मज़हब या किसी भी मज़हब के मानने वालों के लिए इस नौइयत का माहौल पैदा किया जाए कि उन्हें ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, या उन्हें लगे कि उनके लिए जो मजहबी आज़ादियाँ जिनको एशोर करता है अमेरिका का कानून, अमेरिका का आइन, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर रशीद छुटानी से कि वो हमें इस बारे में अपडेट करें, लेकिन आपको एक छोटी सी साउंड बाइट हम इस दौरान में आपको सुनवाते हैं। अज़हर अजीज़, ये इस्ना कि जिस डेलीगेशन ने कल वाइट हाउस में ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें की, उसको इन्होंने हेड किया, और डीवा रेडियो पे हमारे साथ इफ्तिखार हुसैन ने उनसे बात की एक्सक्लूसिवली। आइए सुनते हैं कुछ उनके रिमार्क्स क्या थे, क्या उन्होंने कहा, क्या वो चाहते हैं अमेरिका के अंदर मजहबी आज़ादियों से मुताल्लिक। Of course, we have been hearing this very reckless and hateful rhetoric that is being made by certain political candidates. We are also seeing temperatures going up when it comes to Islamophobia, bigotry and hate. And this is the reason why we started this whole 2-day events with this press conference, where not only prominent Muslim leaders spoke, but we had our friends from the other faiths. So when we engage with the administration, we are going to bring to their attention what the challenges of American Muslims are. We have been for a very long period of time dealing with the law enforcement, working with Department of Justice, Department of Homeland Security to ensure that the civil rights of Muslims are protected, their places of worship are protected, no Muslim have to go through difficult times, they don't have to become victims of hate, victims of bigotry, and this is an engagement through which we are providing a service to the American Muslim community. And I very strongly believe that we live in this great land of ours where these opportunities and possibilities exist. Unfortunately, many parts of the world we don't have these options. So this is a blessing of living in a vibrant democracy like ours. जी सामीन, ये थे कुछ रिमार्क्स जो हमने आपको सुनवाए। ऑडियो इंटरव्यू था डीवा रेडियो से इफ्तिखार हुसैन ने किया अज़हर अजीज़ साहब का, जो कि इस्ना के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, और वाइट हाउस ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई। डॉक्टर रशीद छुटानी साहब से हमारा रब्ता नहीं हो पाया है, हम उनसे दोनों इश्यूज़ पे उनके रिमार्क्स लेते कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी से मुतालिक माहौल क्या है, और अभी ये जो इस्ना का डेलीगेशन जो मिला है उसने वहाँ पर क्या मुतालबात किए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमने जो सुनी यहाँ, अजीज़ साहब की जो गुफ्तगू हमने आपको ऑडियो सुनवाई अंग्रेज़ी के अंदर थी, मैं अगर आपके सामने उसको सम अप कर सकूं तो उनका ये कहना था कि अब बाद सियासी रहनुमाओं ने, सियासी उम्मीदवारों ने सदारती उनका अपनी जो जारी मुहिम है, इंतखाबी मुहिम है सदारती इंतखाबात के लिए, उसके अंदर कुछ ऐसे नफ़रत आमेज़ नारे लगाएं जिससे बहुत ज़्यादा तशवीश पैदा हुई है। और ये भी तासुर मिलता है कि अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के से खौफ का एक माहौल है। हम इसकी ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा माहौल रहा है, जहाँ पे वो मजहबी आज़ादियाँ उन्होंने एंजॉय की हैं, और इस रिवायत को बरकरार रखना चाहिए। तो ये ना मुतालबा ना सिर्फ मुसलमानों का था, बल्कि उनके बकौल, अजीज़ साहब के बकौल, इसमें जो दीगर मज़ाहिब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अकाबरीन थे, उन्होंने भी वाइट हाउस ऑफिशियल्स के साथ अपनी मुलाकातों में इसी चीज़ को बावर कराया है कि मुसलमानों के लिए उनकी मसाजिद, मुसलमानों के लिए ओवरऑल जो माहौल है मजहबी आज़ादियों का, वो मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्टेड और महफूज होना चाहिए है। ये बात अगर अमेरिका के अंदर इन हालात में भी मुसलमान रहनुमा कर रही हैं, तो बिलाशुबा पाकिस्तान के अंदर और दीगर इस्लामी
ممالک کے اندر بھی اقلیتوں کے لیے ان کی مذہبی آزادیاں ان کو بھی یقینی بنایا جانا اسی طرح سے بے حد ضروری ہے. اور پروگرام کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے آج کچھ مہمان ہمیں شامل نہ ہو سکے ہمارے آج کے اس پروگرام میں. اسد حسن کو اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.